کانفرنس میں، ہر محفل میں، چاہے وہ جنازے کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، چاہے وہ شادی کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 4-6 لوگ اگر شریف النفس کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر گناہوں کی ایسی گندگی پھیل چکی ہے، پوری دنیا کے اندر گناہوں کا ایسا طوفان ہے، پوری دنیا کے اندر نئی نسل کیا بلکہ اب تو پرانے لوگ بھی، بلکہ بڑے بوڑھے بھی گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ملوث نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دامن دل کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، کل مفکرین ہمارے جلسوں میں کہتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اگر آج کا کوئی مفکر یہ کہے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کل دستک دے رہے تھے دروازوں پر، اب تو گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے دبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو ہم گناہ ڈائننگ روم سے لے کر کچن روم تک، بیڈ روم تک گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے تو گناہ کرتے تھے، اب تو گھر خود گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، شریفوں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے، دینداروں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو گندگی میں ڈوبے ہی ہیں، لیکن اللہ اللہ، جن کے دامن شرافت کی دنیا قسمیں کھانے کی بات کرتی ہے ان کے گھروں میں بھی فلموں کی شکل میں زنا ہے۔ اللہ اکبر، سیریلوں کی شکل میں زنا دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اگرچہ کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو ملوث ہیں۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ زنا جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی دیکھنا برا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے شراب کی بوتلیں گھروں کی فریج میں رکھی ہوئی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، گھروں کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جنگلی رمی کے نام پر اور دیگر ناموں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک، پتلے پتلے، تنگ اور چست پہنے جائیں گے کہ اللہ اکبر، کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس سے دلچسپی نہ رہی بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اکبر، گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی، گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی، گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں ہزاروں آ گئے، یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ واللہ ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہو
ہو گے، دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ کی نوسط عام ہو رہی ہے۔ اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے۔ دیکھیے بد نظری عام ہے، بے نمازی پن عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے، جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے، شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سد باب کیسے کیا جائے، گناہوں سے کیسے روکا جائے، گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے۔ تو یاد رکھنا، جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا، خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمینہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری